بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے کیا مسائل ہیں, دین پہ کیسے آئیں گے. میرے بھائی آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہو تعلق رکھنے کو, کہ اس کے کیا فائدے ہیں. تعلق رکھنے کے جو نقصانات ہیں ان سے آپ قوم کو باخبر نہیں کر رہے. جب بھی برائی کے ساتھ رہا جاتا ہے تو برائی کی شناعت دل سے کم ہو جاتی ہے. کچھ وقت بھنگیوں کے ساتھ رہیں آپ. لوگ بچوں کو روکتے ہیں نا, بھائی فلاں کے ساتھ مت گھومو, فلاں کے ساتھ چرسیوں کے ساتھ مت بیٹھو, کیونکہ ہم اگر چرسیوں کے قریب نہیں رہیں گے, یہ بھی انجینئر صاحب نے دلیل دی ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ رہیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو ہم ان کو قریب کیسے کریں گے. تو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو چرسیوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں, ہیروئنسوں کے ساتھ بھی بٹھایا کریں. ماں باپ روکتے ہیں نا اس لیے کہ اس میں جہاں یہ پہلو ہے کہ ان کا کلچر سمجھے گا, وہاں اس کا بھی ڈرے گا یہ کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے. ورنہ کم از کم حدیث میں مثال دی ہے کتنی بہترین, عطر فروش کی مثال اور بھٹی والے کی مثال, کہ جو بری صحبت اختیار کرتا ہے اس پہ برے اثرات آتے ہیں, عطر فروشوں کے ساتھ رہو گے تو خوشبو کے اثرات آئیں گے. تو قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھو گے, آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت لاشعوری طور پر کم ہو جائے گی. اس کا آنا یقینی نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. مسلمانوں کا عقیدے کا متزلزل ہونے کا خطرہ ہے. کم از کم اس بات کا تو خطرہ ہے کہ شناعت کم ہو جائے گی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ حدیث سے ثابت ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کا حکم دیا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی رہنے میں یہ خرابی ہے. وہ اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے آپ کو, ان کو. اور دوسری بات ہے کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں فرق اتنا, یہود و نصارہ میں اور اسلام میں فرق اتنا واضح ہے کہ مسلمان کے ادھر سلپ ہونے کا خطرہ کم ہے. گیٹ اپ ہی چینج ہے دونوں کا. جبکہ قادیانی کا میں نے کہا کہ وہ وہی کوٹ سوٹ پہن کر آیا ہے, وہی گیٹ اپ اختیار کر کے آیا جو مسلمان کا ہے. تو اس دھوکے کی وجہ سے یہاں سے وہاں سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اس خطرے سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے تعلقات اور دوستیاں مت رکھو.